بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑے میاں صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ اس ٹائم پہ خوشخبریاں آتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ بڑے میاں صاحب کے جو ستارے ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں چمن میں۔ میاں صاحب کے جو ستارے تھے وہ پہلے بہت زیادہ اور بہت ہی زیادہ شدت سے گردش میں چل رہے تھے، جو کہ اب چمن میں بھرپور طریقے سے آ چکے ہیں، اور ہر چیز اس ٹائم پہ میاں صاحب کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ آپ یہ ذرا پروٹوکول چیک کریں، جس پروٹوکول کے تحت میاں صاحب اس ٹائم پہ عدالت کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میاں صاحب واقعی میں اس وقت جو ہے وہ کرنٹ وزیر اعظم جو ہے وہ میاں صاحب ہیں۔ بھرپور استقبال کیا گیا ان کا وہاں پر عدالت میں۔ نیب کی جانب سے عدالت کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، کسی قسم کا کوئی آبجیکشن نہیں فائل کیا گیا، ایون کہ نیب جو ہے وہ بغیر نوٹس کے کورٹ میں پہلے سے پریزنٹ ہے۔ یہ بہت زیادہ خوشائن بات ہے میاں صاحب کے لیے، اور میاں صاحب کے اوپر جتنی بھی رکاوٹیں تھیں وہ سب کی سب ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ایون کہ جو جج ان کی سماعت کر رہے ہیں وہ جج تک پریشان ہیں کہ یہ معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے نیب سے بھی سوال کرا کہ بھائی آپ آبجیکشن کیوں نہیں لے رہے، کیا یہ وہی نیب ہے جو پہلے تھا؟ بہرحال اب یہاں پر ہم آپ کو ایک آڈیو سنواتے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں شعیب شاہین صاحب، انہوں نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کرا، بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کرا کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہو رہا ہے، اور مزید انہوں نے کیا کیا کہا، آئے ذرا آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ پروٹیکٹیو بیل ایک ایسے مجرم کو دی جاتی ہے جو نہ موجود ہے، وہ ملک سے باہر ہے، 4 سال وہ اس قانون اور انصاف کا مذاق اڑاتا رہا، پوری دنیا میں وہ صحت مند تھا۔ اس کی بیٹی اور خواجہ آصف اس کے لیڈر نے یہ کہا کہ وہ بیمار نہیں تھا، وہ تو ہم ڈیل کر کے گئے تھے۔ اس نظام انصاف کا تماشا کرنے کے بعد اس کی عدم موجودگی میں اس کو پروٹیکٹیو بیل دے دی جاتی ہے، اور ریزن کیا دیتے ہیں عدلیہ، ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نیب کہہ رہا ہے اس لیے ہم ضمانت دے رہے ہیں۔ بھائی اگر نیب کہتے سارے مجرم چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیں گے؟ کل آئی جی اسلام آباد آ کر آپ کو ایک سٹیٹمنٹ دے جائے اس وقت جو تمام مجرم اسلام آباد کی پولیس نے پکڑے ہیں سب کو چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں گے؟ وہ کہتے ہیں سب کو ضمانتیں دے دیں، آپ ضمانتیں دے دیں گے؟ کیا یہ جرم ریاست کے خلاف جرم نہیں ہوتا؟ جب آپ ایک مجرم کو چھوڑتے ہیں تو وہ جرم پوری ریاست میں تقسیم ہو جایا کرتا ہے، پورے معاشرے میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھر کرپشن کی کیا جو جرم ہے کرپشن کا، کیا وہ قابل راضی نامہ جرم ہے؟ اگر نیب یا اینٹی کرپشن کا یا ایف آئی اے کا یا کوئی اہلکار ملی بھگت کر کے آ کر کہہ دے جی ان کو چھوڑ دیں، تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ اس میں تو میرا پیسہ بھی ہے، آپ کا پیسہ بھی ہے، اس قوم اور عوام کا پیسہ بھی ہے، کیا آپ ان کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ کی عدالت کی ذمہ داری سے وہ بری ذمہ ہو جاتے؟ پھر بڑے افسوس سے کہنا پڑتے ہیں، ہمارے معزز عدلیہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو ان کی گرفتاری مطلوب ہے؟ بھائی نیب کے تو وہ ملزم نہیں ہے، وہ نیب لے کے کہاں جائے گی؟ وہ تو مجرم ہے، مجرم کی جگہ تو جیل ہے، آپ نے ان سے سوال کیسے کر لیا؟ یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کی روشنی میں اس ججمنٹ کی کمپلائنس میں اس نے جیل جانا ہے۔ پھر اس کے بعد اپیل کی ریسٹوریشن کے لیے آئے، آپ کے پاس ضمانت کے لیے آئے، آپ اس کو میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرو۔ لیکن یہ کہنا کہ کیا آپ کو اس کی گرفتاری مطلوب ہے، کیا آپ نے اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ دینا ہے؟ بڑے احترام کے ساتھ میں کہتا ہوں، کیا ہائی کورٹ کے آنریبل معزز 2 جج صاحبان کیا وہ میجسٹریٹ ہیں یہ جو پوچھیں گے کہ آپ کو اس کی گرفتاری مطلوب ہے، کہ آپ لے کے جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ پارٹ ہڈ کیس تھا، آپ سب جانتے ہو، معزز چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی کا۔ جب ایک بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے، پارٹ ہڈ کیس ہو جائے، جس نے اپیلیں خارج کر دی ہیں، تو دوسرا بینچ آپ نے کس کیپیسٹی میں بنا دیا؟ دوسری بات، اگر پارٹ ہڈ نہ بھی ہو، کسی ایک کو ایکیوز کا آپ نے اگر فیصلہ کیا ہو، تو دوسرے کو ایکیوز کا اگر فیصلہ آئے گا، جو اس کیس میں مریم اور صفدر کا کیس کا فیصلہ کیا، تو بھی سیم بینچ ہوتا ہے، یہ ہے لا، سیٹلڈ لا ہے۔ تو آپ نے پھر دوسرا بینچ کیسے بدل دیا؟ یہ طرز عمل کیا ہم پاکستان میں اور دنیا میں
अपने निज़ाम इंसाफ का भी तमाशा लगाना है। बड़े अफसोस है मुझे इस हाई कोर्ट की बुनियाद से लेकर आज तक, मैं इसका सदर भी रहा हूं, हमारी इसके अंदर हमारी रूहें मौजूद हैं, हम इससे मोहब्बत करते हैं, हम अदलिया का, निज़ाम इंसाफ का हम एक हिस्सा हैं। क्या हम इसको इस तरह माफिया के हाथों रोनता हुआ देखें? क्या हम इस पे खामोश हो जाएं? क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अदलिया आजाद होनी चाहिए? ये हमारा बुनियादी हक है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अदलिया को आजादाना फैसले करने चाहिए। जब यहां हमारे इस मुल्क में एक साबिक जज और साबिक चीफ जस्टिस मीडिया पे आकर कहता है, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब की बात कर रहा हूं, कि बहुत मजबूरी थी, प्रेशर था, हमें जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देना पड़ी, तो क्या आप वो मौलवी तमीजुद्दीन का नजरिया जरूरत जिंदा करना चाहते हैं? तो ये काबिल अफसोस है। आज दुनिया और पाकिस्तान की सोसाइटी और 24-25 करोड़ अवाम आपको देख रही है। आपका किए जाने वाला हर कदम वो तहसीन की निगाह से होगा अगर इंसाफ पे मबनी होगा। अगर माफिया के हाथों कंप्रोमाइज होकर आप फैसले करेंगे, अगर आपने किसी से पूछ के फैसले करने हैं, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, तो फिर आपका शुमार जस्टिस मुनीर के साथ तो होगा, लेकिन आपका शुमार कभी एक इंडिपेंडेंट जज के तौर पर सामने नहीं आएगा। तारीख आपको लिख रही है और देख रही है, ये वक्त एक जैसा नहीं रहता। जिस केस को प्रूव कर दिया प्रोसिक्यूशन ने, आज उसको एविडेंस पढ़े बगैर, उसको देखे बगैर आप क्या एक प्रोसिक्यूटर के कहने पे ये फैसले करेंगे? तो फिर मुल्जिम भी कल आकर कह दे, कल फिर जो भी आकर कह दे कि जनाब आप इसको छोड़ दे, तो फिर छोड़ दिया करें। तो फिर कानून, इंसाफ, ये सारी कानून शहादत, सीआरपीसी, नैब लॉ, इन सारों को फिर हम बंद कर दें? ये अफसोस की बात है। और साथ साथ मैं एक बात और कहता चलूं कि आज पाकिस्तान की रियासत ने जो नया उसूल कायम किया है वो है आपकी पंजाब गवर्नमेंट। अल अजीजिया केस में वो सेंटेंस सस्पेंड कर दी जो यहां केस अभी सब जुडिस है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट है? क्या पंजाब गवर्नमेंट ने ये केस बनाया था? यानी कल बलूचिस्तान में केस हो, आपके पीके की गवर्नमेंट उठे, वो भी निगरान, वो उठे और उठ के वो फैसला कर दे कि नहीं जनाब वो जो मुल्जिम बैठा हुआ है हमने उसकी सजा सस्पेंड कर दी, तो फिर उसकी क्यों करते हो? सारे मुजरिम जो पंजाब में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सबकी सजाएं आप सस्पेंड कर दो। चीने टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।